رجب کے مہینے میں یزید حکومت میں آیا ہے 60 ہجری میں، اور 64 ہجری میں بنا بر روایت جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں 10 ربیع الاول کو یزید ہلاک ہوا ہے۔ 10 ربیع الاول کو، جو میں آج دیکھ رہا تھا طبری نے جو لکھا، جو اہل سنت کے مورخین نے لکھا، اور 64 ہجری میں، یعنی 3 سال اور 8 مہینے اس کی حکومت رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی 3 سال 8 مہینے حکومت رہی ہے، اور ان 3 سالوں کے اندر کہتے ہیں کہ 3 سال میں اس نے 3 ایسے گناہان کبیرہ، ویسے تو اس کی پوری زندگی گناہان کبیرہ سے بھری ہوئی ہے، لیکن 3 ایسے گناہ کیے ہیں کہ جس کی جہنم کے لیے کافی تھے، جس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اب۔ تو پہلے 61 ہجری کے اندر واقع کربلا اس کے ہاتھوں ہوا، 62 ہجری کے اندر واقع ہرہ، اور 63 ہجری کے اندر جو خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، منجنیق سے باقاعدہ خانہ کعبہ کے غلاف تک کو آگ لگا دی گئی اس کے یزید کے ہاتھوں۔ اب 64 ہجری کے اندر جب اطباء کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، جو اس زمانے کے ڈاکٹرز ان کو بلایا گیا، کہا یزید کو سکون نہیں ملتا ہے، کہا کہ اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کا مرض معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو مرض ہے کیا، اس کی بیماری ہے کیا۔ عزیزان گرامی، وہ سب سے بڑی جو اس کی بیماری تھی کہ اس نے سید الشہداء کے قتل میں حصہ لیا تھا، بس وہی اس کا حکم صادر کر دینا اسے بیمار کر دینے کے لیے کافی تھا، کہ ذہنی مریض بھی تھا، روحانی مریض بھی تھا، جسمانی مریض بھی تھا۔ اب اس کی رواں جو ہے بالکل اس کی جو نفسیاتی کیفیت تھی، تو اس کو اطباء نے، اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ تم شکار پہ جایا کرو، سیر و تفریح میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ تو اب 64 ہجری کے اندر یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس نے باقاعدہ 10,000 کا لشکر بنایا کہ میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو۔ اور ایک مرتبہ 64 ہجری میں جب یہ یزید ملعون گیا شکار کے لیے، تو تقریباً 2 دن کا مسلسل دمشق سے اس نے سفر کیا، اور دمشق سے دور ہو گیا، اور پھر اس نے باقاعدہ ایک ہرن کو دیکھا، کہا کہ میں اس کو شکار کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھوڑے کو دوڑایا، سب کے سب لوگ فوجی ساتھ آنا چاہتے تھے، اس نے کہا سب رک جاؤ، میں صرف اکیلا اس ہرنے کے پیچھے جاؤں گا، اور تیزی سے ایک وادی میں، یہاں تک کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کی وادی میں داخل ہو گیا۔ یہ روایات میں مختلف دیکھ کے آئے ہوں آج۔ تو ایک مرتبہ جب وارد ہوا تو اس نے دیکھا کہ قریب تھا کہ ہرنی کو یہ شکار کر لیتا، اچانک دیکھا کہ ہرنی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور یہ چاروں طرف سے دیکھنے لگا کہ بے انتہا خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہوا، اور اس وقت سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا، یہ کیا کیفیت ہے، بے انتہا اس کو پیاس محسوس ہوئی۔ اچانک دیکھا کہ ایک سامنے سے آدمی آ رہا جس کے ہاتھ کے اندر ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے، کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو اس نے فوراً آواز دی، کہا کہ دیکھ تو نے حسین ابن علی کو پیاسا شہید کیا تھا، اب تو ہم سے پانی کی توقع رکھتا ہے؟ کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہ اچانک ایک مرتبہ ایک عقاب نے اس پہ حملہ کیا، ایک پرندے نے، یا عقاب مانند ایک پرندہ تھا، اور اس نے باقاعدہ یزید کو پورا نگل لیا۔ اس کا گھوڑا اس خوف سے بھاگا تو اس کے اوپر ران، ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گئی، اور باقاعدہ اس کے گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے، اور باقی یزید کو اس پرندے نے نگل لیا۔ معصوم سے پوچھا کہ یہ سب لوگوں نے جو بتایا کہ جب اس کا گھوڑا واپس آیا خوف سے بھاگتا ہوا تو اس پہ اس کی ٹانگ باقی تھی، تو پھر اس وقت امام علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، ایک جو انسانی شکل میں آیا تھا جس نے پانی دکھایا تھا، اور دوسرے کو عقاب کی شکل میں بھیجا جس نے اس کو باقاعدہ کھا لیا، اور قیامت تک کے لیے مسلسل اس کو چیرتا رہے گا، کھاتا رہے گا، پھر اگل دے گا، پھر دوبارہ کھائے گا۔ کہا قیامت تک کے لیے یہ یزید کا عذاب ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قتل سید الشہداء کا اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوا اس دنیا کے رحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔